تو کچھ لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور شکایت کی، کہا کہ حجاج ہمارے اوپر بہت ظلم ڈھا رہا ہے، اس کا ظلم بہت زیادہ ہو چکا ہے، آپ کچھ کیجئے۔ تو صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصبروا فإنه يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، کہا کہ صبر کرو، اس لیے کہ بعد کا جو آنے والا زمانہ ہے، بعد کا جو آنے والا دور ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، وہ اس سے بھی زیادہ شر والا ہوگا۔ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے صبر کرو۔ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ مِن نَبِيِّكُمْ، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایسے ماحول میں ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی طرف آئیں، ہم پکے سچے مسلمان بنیں، ہم ویسا مسلمان بنیں جیسا اسلام چاہتا ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اور اسی بات کی دعوت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے مسلمان نہ بنو، پورے کے پورے مسلمان بنو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کو بھی یہیں پر ہم چھوڑ دیتے ہیں ایک دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اے یہودیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم تورات کی بعض باتوں کو تم مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، جو باتیں تمہارے مفاد کی ہوتی ہیں ان کو تو تم مانتے ہو، اور جو باتیں تمہارے خلاف ہوتی ہیں، تمہاری عقل کے خلاف ہوتی ہیں، تمہارے عمل کے خلاف ہوتی ہیں، ان باتوں کا تم انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو ایسا کرے گا کہ تورات کی بعض باتوں کو مانے گا اور بعض کا انکار کرے گا، تو دنیا کی زندگی ہم اس کی ذلیل کر دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور کل قیامت کے دن ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ اللہ نے یہودیوں سے یہ بات کہی ہے۔ اگر یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تم تورات کی بعض باتوں کو مانتے ہو، بعض آیتوں کا انکار کرتے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ تو اگر آج یہی کام مسلمان کریں تو کیا اللہ تعالیٰ وہی سزا کیا ہم کو نہیں دے گا؟ جس طرح سے یہودیوں نے قرآن کی آیتوں کا بٹوارا کیا تھا، کچھ کو مانا کچھ کو چھوڑ دیا، آج وہی طریقہ مسلمانوں نے اپنا لیا ہے۔ آج ہم نے بھی وہی طریقہ اپنا لیا ہے۔ آج ہم ادھورے مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مکمل طریقے سے مسلمان ہونے کا حکم دیا۔ اسلام کو علماء نے 5 حصوں میں 5 شعبوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ کسی کا اخلاق اچھا ہے
تو عبادت اچھی نہیں ہے. کسی کی عبادت اچھی ہے تو اس کے معاملات خراب ہیں, اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. اس طرح سے ہم نے اسلام کا بٹوارا کیا. آئیے یہ جو 5 نکات ہیں, ہم انہی 5 نکات پر آپ کے سامنے بات کریں گے. سب سے پہلی چیز ہے عقائد. آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے مسلمان گھرانے ہیں, کتنے مسلمانوں کے بچے ہیں جن کا عقیدہ کیسا ہے. نہ ان کو اللہ کے بارے میں کچھ خبر ہے, نہ نبی کے بارے میں کچھ خبر ہے, نہ اسلام کا پتہ ہے, نہ دین کا پتہ ہے, نہ ایمان کا پتہ ہے. میرے بھائی اور دوستو, عقیدہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. توحید یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ نے 3 پارے کی آخری آیت میں فرمایا, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا سے بغیر ایمان کے چلے گئے, ایمان نہیں تھا ان کے پاس, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئیں گے اور کہیں گے, اے اللہ زمین بھر کا سونا لے لے, مجھے معاف کر دے. اللہ فرمائے گا زمین بھر کا سونا لائے ہو, ایمان کہاں ہے, ایمان کی دولت کہاں ہے, توحید کہاں ہے. اللہ فرماتا ہے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا. جب یہ زمین بھر کا سونا اللہ رب العالمین کو دینا چاہیں گے تو یہ زمین بھر کا سونا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. وہاں دولت کا نہیں آئے گی. وہاں یا دنیا میں انسان کوئی جرم کرتا ہے, اس کی دولت, اس کی شہرت, اس کا رتبہ, اس کی کرسی اس کو بچا لیتی ہے, لیکن آخرت میں یہ دولت کام نہیں آئے گی. یہ توحید کی دولت بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ توحید اور یہ ہمارا عقیدہ, یہ ایمان ہماری نجات کے لیے کافی ہے. آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جن کا عقیدہ بہت ہی خراب ہے. وہ اللہ کے در چھوڑ کر غیروں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں, غیروں کے سامنے غیروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں, غیروں کو اولاد دینے والا سمجھتے ہیں, غیروں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں, ان کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض, کہ جب کوئی پریشان حال اپنی پریشانی کو لے کر اللہ کو پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی پریشانی دور کرتا ہے, کون ہے جو اسے غموں سے نجات دیتا ہے, کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو اس کی پریشانی دور کرتا ہے, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو اس کو مصیبتوں سے نجات دیتا ہے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس کی پریشانی دور کر سکے. آج مسلمانوں کا عقیدہ, ایمان یہ بہت ہی کمزور ہو گیا ہے. میرے بھائی اور دوستو, ایک شخص تھا جس کا نام تھا عاصم چودھری. ہندوستان میں ایک شو دکھایا جاتا ہے, کون بنے گا کروڑ پتی. یہ ایک بینک کا مینیجر تھا. اس کو یہ گیم کھیلنے کا موقع ملا اور یہ کرسی پر بیٹھا. اس کے سامنے ایک سوال پیش کیا گیا کہ ان میں سے کون مسلمانوں کے نبی نہیں ہے, اور اس کے سامنے آپشن دیے گئے, 4 آپشن دیے گئے. نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام, نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام, نمبر 3 حضرت جبرائیل علیہ السلام, نمبر 4 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 آپشن رکھے گئے. وہ مسلمان جو بینک کا مینیجر ہے وہ فوراً کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم, سوال کو چینج کر دیا جائے. اور جب اسی منچ پہ, اسی کرسی پہ جب اس سے دوسرے دھرموں کے بارے میں پوچھا گیا تو کوئی لائف لائن لینے کی ضرورت نہیں پڑی, بڑی آسانی کے ساتھ اس نے جواب دیا. میرے بھائیو, یہ حالت ہے مسلمانوں کی. عقیدہ ہمارے پاس, ہمارا ایمان بہت ہی کمزور ہے, ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ پہلی چیز ہو گئی کہ عقیدہ. نمبر 2 عبادات کا معاملہ دیکھ لیجئے. ایک کارخانہ ہے, اس میں ایک حاجی صاحب ہیں اور ان کے بچے. حاجی صاحب بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں اور بچے حساب کتاب دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس ٹائم اگر کاروبار بند ہو گیا
تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، بہت زیادہ آفت آ جائے گی۔ پوچھئے ان لوگوں سے جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو ان کی دکانیں بند کر دی جاتی ہیں، کیا ان کی دکانیں نہیں چلتی؟ کیا ان کا کاروبار نہیں چلتا؟ ارے ہم سے اچھا کاروبار کر رہے ہیں، ہم سے اچھا بزنس کر رہے ہیں، ہم سے اچھے گھروں میں وہ رہتے ہیں۔ یہ دولت، یہ کارخانہ نہیں دیتا ہے، یہ ہمارا رب دیتا ہے، یہ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے، بلکہ ہم تو تمہیں خود ہی روزی دیتے ہیں، ہمیں تم سے روزی نہیں چاہیے، ہم تو تمہیں خود ہی روزی دینے والے ہیں۔ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کاروبار نہ کریں، آپ بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست نہ کریں، نہیں، کہیں بھی اللہ نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر کے، اللہ کے حدود میں رہ کر کے ایک انسان جب حلال طریقے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے، مسجد کی طرف بلایا جائے، تو تم اپنا کاروبار چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد کی طرف چلے آؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو جائے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تمہیں پتہ ہو جائے۔ آج ہمارے گھروں میں اللہ کی عبادت نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، ولا تجعلوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قضى احدكم الصلاة في المسجد، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھ لے، فَلْيَجْعَلْ لِبُيُوتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، تو اپنی نماز کا کچھ حصہ وہ اپنے گھر پر بھی ادا کرے۔ ظہر کی نماز آپ نے مسجد میں پڑھ لی، سنت آپ گھر پر پڑھ لیجئے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، سنت گھر سے پڑھ کر چلے آئیے، اپنی نماز کا کچھ حصہ تم اپنے گھر پر بھی ادا کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا، اس لیے کہ جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جس گھر میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ ہمارا اسلام و دین ہے جس نے زندگی کے تمام شعبوں کو عبادت سے جوڑا ہے۔ کون سا ایسا عمل ہے جو ہمارے نبی نے نہ بتایا؟ کچھ لوگ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور طنزاً کہا کہ اے سلمان، یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی تو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلہ، ہاں ہمارے نبی نے باتھ روم میں قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنے سے منع کیا ہے، او ان نستنجی بیمینہ، اور ہمارے نبی نے داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے، او ان نستنجی باقل من 3 احجار، اور ہمارے نبی نے 3 ڈھیلے سے کم میں استنجا کرنے سے منع کیا ہے، او ان نستنجی برجیع او بعظم، اور ہمارے نبی نے گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ کون سی ایسی تعلیم ہے جو ہمارے نبی نے نہ بتایا ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، یہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا کہ تم دونوں بھائی ہو،
اب یہ دونوں سگے بھائی کی طرح ایک ہی گھر میں رہنے لگے. اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے ایک دوسرے کے گھر میں بھی آنا جانا تھا. ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام دردہ جو کہ حضرت ابو دردہ کی بیوی تھی ان کے گھر میں داخل ہو گئے اور دیکھا کہ بڑی اداس بیٹھی ہے، بال بالکل بکھرے ہوئے. کہا کہ اے ام دردہ کیا بات ہے، اتنی اداس کیوں ہو؟ تو ام دردہ نے کہا اے سلمان یہ بتاؤ کہ ایک عورت کنگھی کس کے لیے کرتی ہے، وہ بالوں میں تیل کس کے لیے لگاتی ہے، وہ خوشبو کس کے لیے لگاتی ہے؟ آپ کے دوست کو مجھ سے مطلب نہیں ہے، وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت ابو دردہ گھر میں آئے تو حضرت سلمان نے کہا کہ اے ابو دردہ آئیے کھانا کھا لیجیے. کہا کہ نہیں آپ کھائیے میں روزے سے ہوں. کہا کہ نہیں آپ کو میرے ساتھ کھانا کھانا پڑے گا. یہ رمضان کا روزہ نہیں تھا، روزہ توڑوایا اور دونوں بھائیوں نے ساتھ میں کھانا کھایا. رات کا جب کچھ حصہ گزرا تو حضرت ابو دردہ کھڑے ہو گئے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے. جیسے ہی کھڑے ہوئے حضرت سلمان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے ابو دردہ ابھی آرام کیجیے، ابھی آرام کرنے کا ٹائم ہے، ابھی آرام کیجیے، بعد میں تہجد کی نماز پڑھیں گے. جب رات کا آخری پہر آیا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور ابو دردہ کو بھی جگاتے ہیں. دونوں بھائیوں نے تہجد کی نماز پڑھی. تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت سلمان نے فرمایا اے ابو دردہ آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا کہیے کیا بات ہے؟ کہا ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا. اے ابو دردہ تمہارے پر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے پر تمہارا خود کا بھی حق ہے، تمہارے پر تمہاری فیملی کا بھی حق ہے. وآتی کل ذی حق حقہ. اے ابو دردہ سب کو سب کا حق دو، اللہ کو اللہ کا حق دو، اپنے آپ کو بھی آرام پہنچاؤ. پوری رات اللہ کی عبادت نہ کرو بلکہ اپنی آنکھوں کو بھی آرام پہنچاؤ، اپنے جسم کو بھی آرام پہنچاؤ، اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کو بھی ٹائم دو، اس کے پاس بھی رات گزارو. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. صبح فجر کی اذان ہوتی ہے، دونوں بھائی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی حضرت سلمان ایسا کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بہت ہی سچی بات کہی. میرے بھائی اور دوستو، ہمارے اوپر کبھی کبھی ہم عبادتوں میں اتنے منہمک ہو جاتے ہیں، اتنے گھس جاتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے جو حقوق ہمارے اوپر جو ہوتے ہیں ہم ان کو ادا نہیں کرتے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا بس ہم پکے سچے مسلمان ہو گئے. نہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ تھا عبادتوں کا معاملہ. اب آئیے معاملات کا معاملہ. معاملات دیکھ لیجئے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے یہاں سامان نہیں بیچتا، وہ اس سے جلدی کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ کسی غیر مسلم سے کر لے گا، کسی غیر مسلم کو یہاں سامان دے دے گا. کیوں؟ کہتا ہے اس کے یہاں پیسہ ملے گا، اس کے یہاں کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کے یہاں لیٹ ہی صحیح لیکن پیسہ ملے گا، لیکن اس کے یہاں کوئی گارنٹی نہیں. یہ ہمارا حال ہے. ہمارے معاملات، ہمارے لین دین کیسے ہیں، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. اگر سودا خریدنے والا اور سودا بیچنے والا دونوں اگر سچ بولیں اور سامان کے اندر کوئی عیب ہے اس کو واضح کر دیں تو ان دونوں کی تجارت میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِيطَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا. اور اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں، سامان کے اندر کوئی عیب ہے اس کو چھپا لیتے ہیں اور چپکے سے بیچ دیتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی تجارت کی برکت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. آج چاروں طرف سے دولت آ رہی ہے،
پہلے زمانے میں کمانے والے کم تھے، کھانے والے زیادہ تھے، سکون سے کھاتے تھے. آج کمانے والے زیادہ ہیں. آج ہر طرف سے دولت آ رہی ہے لیکن کمائی میں برکت نہیں ہے. کیونکہ جو لین دین کے جو اصول ہیں، اسلام کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں، ہم نے ان کو پامال کیا ہوا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب لین دین خراب ہوتا ہے، جس سماج کے اندر لین دین بگڑ جاتا ہے، تو ایسے سماج کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، ایسے سماج کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا يبغ بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو. اگر کسی نے کسی سامان کی بولی لگا دی ہے تو دوسرا آدمی اس کے اوپر اپنی بولی نہ لگائے. اگر کسی نے کسی سامان کا سودا کر لیا ہے تو دوسرا آدمی اس کے اوپر اپنا سودا نہ کرے. اور تمام لوگ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. جب لین دین بگڑتا ہے تو ایسے سماج کے اندر حسد اور نفرت کی آگ پھیلتی ہے. آج کاروبار کے نام پر لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر کے، کبھی انجانے میں، کیونکہ لین دین کے طریقے ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم نے سیکھنے کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان ما یبال المرء من این اکتسبہ المال. لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دے گا کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا ہے. ام من حلال ام من حرام، حرام کا ہے کہ حلال کا ہے، اس بات کی پرواہ نہ ہوگی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لا یبع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، کہ ہمارے مارکیٹ میں بزنس وہی کرے جس کے پاس لین دین کی سمجھ ہو، جس کے پاس دین کی سمجھ ہو، جس کے پاس لین دین کے طریقے معلوم ہو، ناپ تول کے طریقے اور اس کے اصول اور ضوابط جس کو پتہ ہو، وہی شخص کاروبار کرے، وہی شخص بزنس کرے. میرے بھائی اور دوستو، ہمارا لین دین کا معاملہ بہت ہی گڑبڑ ہے. اس معاملے میں بھی ہم اور آپ آدھے ادھورے مسلمان ہیں. چوتھی چیز ہے معاشرت، ماں باپ کے ساتھ ہمارا تعلق، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ. یہ جو ہمارا تعلق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معاشرت. کتنے ماں باپ ہیں آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے گھوم رہے ہیں، کتنے ماں باپ ہیں ان کے پاس دوا علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، جبکہ بچے ہیں، جبکہ کاروبار ہے، لیکن بچوں کے پاس اپنے ماں باپ کو دینے کے لیے ایک کوڑی نہیں ہے. وہ در در جا کر کے بھیک مانگ رہے ہیں. ماں ہے بیچاری کھانس رہی ہے، ان کو کوئی دوا دینے کے لیے تیار نہیں. ماں باپ جب تک جوان ہوتے ہیں ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے.